صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ گفتگو بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا بس پالا گیا ہے۔ کردار سے بنائے معیار زندگی، ماحول سے زندگی کا سودا نہ کیجیے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہوتی ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ اگر کہنے کی ہمت ہے تو سہنے کی بھی ہونی چاہیے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اپنی آنکھیں کھولیں کیونکہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ ذہنی سکون تباہ کرنے والے سے وقت پر کنارہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا کیا کمال؟ انسان میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ نفس پر بوجھ انسان کو خوش مزاجی سے خاموشی میں بدل دیتا ہے۔ انسان کا چہرہ بڑی عجیب چیز ہوتا ہے، پریشانی اور خوشی دونوں نہیں چھپا سکتا۔ عورت اتنی خوبصورت مخلوق ہے کہ اس کے بنا حضرت آدم بھی ادھورے تھے، وہ بھی جنت میں۔ تم تو پھر بھی آدم ذات ہو، وہ بھی اس دنیا میں۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ نامکمل انسانوں کے فیصلوں پر اتنا خوف اور خدا کے مکمل فیصلوں پر اتنے وسوسے کیوں؟ زندگی آپ کے ساتھ اتنی بے رحم نہیں ہوتی جتنے آپ خود ہوتے ہیں۔ یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے، ورنہ کون مرجھائے پھول رکھتا ہے؟ مرجھا گئے جو کھلے یہاں، جو بھی پھول ہم کو ملے یہاں۔ محبت اور نعمت کو راز رکھو گے تو ہی آباد رہو گے۔ اڑتے پھرتے ہیں تتلیوں کی طرح، لفظ کاغذ پہ بیٹھتے ہی نہیں۔ اللہ جسے دے رہا ہے آپ سے چھین کر تو نہیں دے رہا۔ ہمیں زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے مگر ہم حساب اس چیز کا رکھتے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق نہ ملے۔ ایک ہم ہی نہیں خفا دنیا سے، اور بھی ہیں۔ زندگی نیت اور ارادے کا کھیل ہے۔ صبح ہونے سے پہلے رات کا حصہ سب سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ آسمانی حقیقت یہ ہے کہ حق ہر حال میں غالب رہتا ہے۔ حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جو خود پر نہیں ہنستا اس پر لوگ ہنستے ہیں۔ سورج دھوپ پھونکتا ہے، دیوار سایہ جنتی ہے۔ دن سورج کی محنت کا پھل ہے۔ پرندہ اڑنا جانتا ہے، اڑان کو ناپنا نہیں۔ یہ کام زمین پر بیٹھے لوگوں کا ہے۔ جو ذلت کا بوجھ اٹھا لے اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ یہ دل ہے
جو خاموشی کو بولنا سکھاتا ہے۔ اپنے اندر اور باہر دونوں گندگیوں سے لڑو۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنا بھی ایک ضروری کام ہے جو کافی لوگوں سے نہیں ہوتا۔ اوروں کے عیب چھوڑ درزی سے جا کے کہہ، اتنی جگہ تو چھوڑ کے گریبان دکھائی دے۔ دلوں کے فیصلے ہوتے نہیں دماغوں سے، سو ہم نے چھوڑ دیا ہے اگر مگر کرنا۔ تجھے کہاں سے ادھورے دکھائی دیتے ہیں، ہم آئینے میں تو پورے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہے، شام سے پہلے رات آ رہی ہے۔ جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ بہت بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب تو وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ادھورا ہے۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ ہی دے گا۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھن جانے والی چیز کے ملال میں رہتا ہے اور مل جانے والی چیز اسے خوش نہیں کرتی۔ انسان جو بولتا ہے اس کے وہ سارے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، ان کے نشان کبھی نہیں مٹتے۔ زندگی ہم سے بھاگ رہی ہے اور ہم زندگی سے۔ نظریں سب بتا دیتی ہیں، حسرت بھی نفرت بھی۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور ذمہ داری میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا رحم ہو جائے تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ کہانیوں کے آخر میں مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے نہیں، انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جو انسان اپنے غم چھپانے کے لیے سیکھتا ہے، اور ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو سارے غم بھلا دیتی ہے۔ اور تو کچھ نہیں کیا ہم نے، اپنی حالت تباہ کر لی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں آسانی چاہیے تو اپنے غم پہ ہنسنا آنا چاہیے۔ عرب کی ایک مشہور کہاوت ہے، اے سردی مجھے تم اچھی لگتی ہو کیونکہ تم نے لوگوں کو باپردہ بنا دیا۔ خدا ہم سے راضی ہو جائے تو ہم بس یہ دنیا چھوڑنے پر راضی ہیں۔ مسکرائیں کیونکہ آپ کی خاموش جنگ کوئی نہیں دیکھتا، مگر آپ کی مسکراہٹ سب محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ چاہے تمہارے دل کے کتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں، دنیا اس کو جوڑنے کے لیے نہیں رکے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو زخم تمہیں لگے تھے ان میں اللہ نے بیج بوئے ہوں جن سے وقت آنے پر گلاب نکل آئیں۔ بدبخت اور سخت دل کی تعریف سے عرش بھی لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار شخص بدگمان ہو جاتا ہے۔ محبت کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ساری کائنات کے مالک سے دوستی کرو تو ساری کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی،
ایسا ہو سکتا ہے۔ بھرو مجھ میں محبت کہ میں تم پر لٹا سکوں۔ یہ نفرت ایک امانت ہے، اسے لوٹانا اچھا نہیں لگتا۔ قیمت مناسب ہونی چاہیے۔ یہاں احساس، عقیدے، غیرت، عزت، ایمان بکنے کو تیار ہے۔ بعض مرتبہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ خود کو ان کی زندگی سے نکال لیا جائے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا رہے تو بہت کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ زندگی کٹھن ہی سہی لیکن گزارا کیجیے، گزار دیجیے۔ جس کا یقین پہ گزارا ہو وہ کہاں مایوس ہوتا ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وسعتوں پر جا کر کتنا صبر کرتا ہے، ہمیں وہ آزماتا ہے۔ وہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی لاڈ اٹھاتا ہے، بس وہی اللہ ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ لوگ سفر میں ملتے ہیں، 2 قدم چلے اور راستے الگ۔ کچھ لوگ نبھاتے ہیں ایسا، ہوتے ہی نہیں دھڑکن سے الگ۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے اچھے ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ جنت خود ترسے گی تیرے وجود کے لیے اے انسان، ذرا چل کے دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی امیری صرف اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ کچھ حادثات انسان کو رب سے جوڑنے اور گناہ چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ بغیر محبت دیے ہوئے اپنی بات منوانا، اطاعت کرانا ظلم ہے، حرام ہے اور منسوخ ہے۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہم جتنے دل خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے، اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں جس شخص سے فیض حاصل ہو اس کو آخر میں یاد رکھنا۔ جب آپ کو آخری استاد مل جائے تو پہلے استاد کو ضرور سلام کرنے جانا۔ اگر حقیقی محبت مل جائے تو مجازی محبت کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو۔ اللہ کا بندہ صرف خبریں بتانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
برائی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ برائی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ جن کا سوجھا نہ کچھ جواب ہمیں، ان سوالوں پہ ہنس دیے ہم لوگ۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشی کا پیچھا کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی، جو اس کی یاد اور اس کی طے کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ رزق کے بارے میں شک رکھنا سیدھے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وعدوں کی کثرت وعدوں کی عظمت ختم کر دیتی ہے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو، انسان لاکھ بولے اس کی کوئی نہیں سنتا۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ درویش فاقے سے مر جاتے ہیں، مگر نفس کی لذت کے لیے قرض نہیں لیتے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ نفس آدمی کے وجود میں غائب چیز ہے، اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر۔ غائبی تلوار دل میں چھپا ہوا ذکر ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ ایک گناہ کے بعد اگلا گناہ اس کی سزا ہے، ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی اس کی جزا ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جمے رہنے سے اللہ کا فیض ملتا ہے۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کے راستے میں استعمال کریں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ جو انسان ان لوگوں سے جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر بھی ندامت محسوس نہ کرے جو اس کے دل کے بہت قریب ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی اعتماد اور بھروسے کے قابل نہیں۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کیا کریں۔ ہم درد کو درد بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم درد سے جب ہم نکل جائیں تو پھر درد ہی بچتا ہے۔ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑا
اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ جو دوسروں پر بہتان لگاتا ہے، اللہ اسے اس کے اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرواتا ہے۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بیوقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو غم کا مریض بنا سکتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی دل کی بیماری۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کے اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنے مومن کتنے کافر ہیں، لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے دلوں سے بے خبر نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز دلوں کو ایسا زندہ نہیں رکھتی جیسے قرآن رکھتا ہے۔ اے رب، ہمارے ماضی کو معاف کر کے ہمارا حال بدل دے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے ہی جانا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور اللہ سے راضی رہنا۔ اور اللہ کی محبت جیت لینے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ انبیاء کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ کبھی دعائیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو وہ اپنی بات پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ انبیاء کرام کی زندگی سے یہی سیکھا کہ زندگی آزمائشوں کی گھاٹی ہے، جسے صرف صبر، دعا اور توکل سے پار کیا جا سکتا ہے۔
جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ اتنی طاقتور چیزیں ہیں جن سے آپ پہاڑ جتنے بھاری کام بھی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں کہ انسان اس سے اتنا دل لگا لے کہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ انتخاب غلط ہو جائے تو بندہ سلطنت ہار جاتا ہے۔ کوئی بھی دل درد سے خالی نہیں۔ اس دنیا میں اداس ہونے کی کوئی بھی چیز نہیں سوائے ان گناہوں کے جو ہمیں جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو حسد کرتے ہیں وہ دوسرے کا نصیب نہیں، دراصل اپنا دل جلا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ سورج مہربان ہو کر چمکتا ہے، بادل بغیر احسان کیے برستے ہیں، درخت خاموشی سے اگتے ہیں، بہار دبے ہوئے پاؤں آتی ہے، زخم رفتہ رفتہ بھر جاتا ہے۔ صرف انسان ہی ہے جو اس فطرت میں ہے، جو وہ کرتا ہے اسے مخلوق سے اس کا بدلہ چاہیے ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو چکی ہے اور آپ اس سے ملاقات کی تیاری چھوڑ چکے ہیں اور لوگوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے اور دنیا کی زندگی پر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہو چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل پر گرہن لگ چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، لوگوں کو اونچائی سے اتارنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، بہت بولنا، راز فاش کرنا اور ہر ایک پر بھروسہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا پیچھا کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ لوگ اپنے اعمال میں غلط نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ میں غلط دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ جو اللہ کو اپنا وکیل کر لیتا ہے وہ اپنا ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ گناہ رب کریم کی نافرمانی ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر سچی توبہ نہ کی جائے تو تباہی ضرور لاتا ہے۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اپنی عمر اور پیسوں پر کبھی اعتماد مت کیجیے، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم اپنے شعبے میں کامیاب ہو تو معاشرے کو راشن اور خیرات دینے کی بجائے اپنے جیسے کم از کم 10 ہنرمند افراد دو۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخرکار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں۔ گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔
سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ ہمیں جھکا ہوا ہی رہنے دو، عروج پر انا رہتی ہے انسان نہیں۔ دروازہ چھوٹا ہی رکھو اپنے مکان کا، جو جھک کر اندر آئے سمجھو وہی اپنا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ یہ جو بے سکونی ہے دل میں، اسے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ سے دوری انسان خود ہی بناتا ہے، ورنہ اللہ تو یہی ہے، دل میں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے کے لیے بھیج ہی دیتا ہے۔ جس چیز کی محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے، جتنی جلدی ہو سکے اسے چھوڑ دو۔ جن کو سننا نہیں ہوتا ان تک چیخ اور پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ لکھنے والا اپنی سوچ کے مطابق لکھتا ہے، پڑھنے والا اپنی سوچ کے مطابق پڑھتا ہے۔ پڑھنے والا کبھی نہیں سمجھ سکتا لکھنے والے کا مسئلہ کیا تھا۔ وفاداری اور اداکاری میں فرق جانتے ہیں؟ کوئی زیادہ فرق نہیں، بس ایک دل سے ہوتی ہیں اور دوسری زبان سے۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ زندگی میں بہت سارے فیصلے اپنی عزت کے لیے کرنے پڑتے ہیں،